بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 87 یعنی 87 کا ترجمہ یہ ہے کہ ذوالقرنین نے کہا، جو ظلم کا ارتکاب کرے گا ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے برا عذاب دے گا۔ بے شک ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا، اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے، دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں درکار ہوتا ہے، وہ سب عنایت کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مشرق سے مغرب تک سیاحت کر آئے تھے اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ ہم نے اسے بڑی سلطنت دے رکھی تھی، ساتھ ہی قوت، لشکر، آلات حرب سب کچھ ہی دے رکھا تھا۔ مشرق سے مغرب تک اس کی سلطنت تھی، عرب و عجم سب اس کے ماتحت تھے، ہر چیز کا اسے علم دے رکھا تھا، زمین کے ادنیٰ و اعلیٰ نشانات بتلا دیے تھے، تمام زبانیں جانتے تھے، جس قوم سے لڑائی ہوتی اس کی زبان بول لیتے تھے۔ اور اب ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچے ہیں کہ جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، اور وہاں ان کو ایک قوم بھی ملی ہے جس کے لیے ان سے کہا گیا ہے کہ تم ان سے جیسا چاہو سلوک کرو۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کا ارتکاب کرے گا ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے اور برا عذاب دے گا۔ سامعین گرامی، یہاں ظلم سے اولین مراد شرک ہے، اسی لیے ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پہلے تو وہاں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچایا اور اچھی طرح سمجھایا، پھر بھی شرک پر ڈٹے رہنے والوں کو سزا کی دھمکی دی کہ اب بھی جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا تو اس کو ہم سزائے موت دیں گے۔ یہی سزا اس کے لیے کافی نہ ہوگی، بلکہ جب وہ قیامت کے دن محشور ہوگا اور اپنے مالک کی طرف پلٹایا جائے گا تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی سزا میں اور زیادہ سختی سے گرفتار ہوگا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کو یکتا مان لے گا اور اس پر ثابت قدم رہے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اس پر احکامات کا بوجھ اتنا ہوگا کہ وہ اسے آسانی کے ساتھ اٹھا سکے گا، اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس کو بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ یہ ہیں توحید پر ایمان لانے کے اور نیکی بجا لانے کے فوائد و نتائج۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 87 یعنی 87 کا ترجمہ اور کچھ ڈیٹیل۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔